صفحہ نمبر 26 یعنی پیج 26، ہیڈنگ ہے حضرت ابو بکر کے عہد میں جمع قرآن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے عہد میں جمع قرآن، یہ سبجیکٹ ہے۔ توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 26، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے عہد میں جمع قرآن۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید ہو جائے گا۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان بھی ہو اور سمجھدار آدمی بھی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر و عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔